لیئر، ریکریشن، سوشل لائف اینڈ سوشل چینج. بچوں یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے، یہ انتہائی سادہ سے کانسیپٹ ہیں جن کو سوشل اور کلچرل کانٹیکسٹ میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح لیئر اور ریکریشن سوشل لائف اور سوشل انسٹیٹیوشن اور سوشل چینج کے ساتھ انٹریکٹ کرتی. ابھی ہم ایک ایک کو ڈسکس کریں گے کہ لیئر کیا ہے، ریکریشن کیا ہے، اور کس طرح یہ سوشل لائف کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے اور سوشل چینج کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. سو ریکریشن بیسیکلی ریکریشن این ایکٹیویٹی آف لیئر، اور لیئر بینگ ڈسکریشنری ٹائم. یہ ذرا ذہن میں آپ رکھ لیں کہ لیئر کا ٹائم یا تفریح کا ٹائم یا ریکریشن کا ٹائم یہ ایک ہی بات ہے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو انسان اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جو صرف فار دی سیک آف ریکریشن ہوتا ہے، یعنی تفریح فار دی سیک آف تفریح. اس میں کوئی جاب والی، امپلائمنٹ والی، کوئی اسائنمنٹ والی وہ بات نہیں ہوتی. وہ بالکل فار لیئر، فار ریکریشن وہ ٹائم گزارا جاتا ہے. سو دا نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار ریکریشن، کہ کوئی بھی کام آپ ریکریشن کے لیے، آپ دوستوں کے پاس گپ شپ کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کے چلے جاتے ہیں فار نتھنگ. وہ کہتے ہیں آج کی میٹنگ کا کوئی ایجنڈا ہے، تو آپ کہتے ہیں ایجنڈا ہے لیئر، ایجنڈا ہے ریکریشن، صرف ہم نے گپ شپ کرنی ہے. تو یہ ریکریشن اور لیئر کا کانسیپٹ ہے، اور یہ بنیادی طور پہ سائیکالوجی میں اور سوشیالوجی میں انتہائی اہم موضوع ہے کہ ریکریشن کی لیئر کا ٹائم ضرور ہونا چاہیے. لیکن یہ ذہن نشین رکھیں کہ جو ریکریشن ایکٹیویٹی ہیں، not for the sake of employment, but for the sake of enjoyment, for the sake of amusement, for the sake of pleasure. یہ صرف پلیئر کے لیے ہے، یعنی یہ صرف خوشی کے لیے، تفریح کے لیے، اپنی آپ کو صرف کسی فن میں انوالو کرنے کے لیے، not for sake of money or anything else. جو لیئر میں people participate in layer activities when they have free time in the evening میں ہو، وہ ویکینڈ پہ ہو، اور پھر وہ ورک اورینٹڈ، جاب اورینٹڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے اس میں صرف تفریح ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ گھر میں سوتے رہنا یا گھر میں کوئی ایسے بور اور ڈپریشن اور انگزائٹی میں پڑے رہنا اور کہنا کہ یہ ریکریشن کا یا لیئر کا ٹائم ہے، تو اٹس اے رانگ کانسیپٹ. کیونکہ لیئر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ گارڈننگ کر لیں، آپ بائیسیکلنگ کر لیں، آپ ہارس رائڈنگ کریں، آپ گولف کھیلیں، آپ دوستوں کے ساتھ پکنک پہ چلے جائیں، گپ شپ کریں، کوئی بھی سوئمنگ کر لیں، کوئی بھی آپ کام کر لیں فار دا سیک آف ریکریشن. اب اس کا سوشل لائف سے بڑا تعلق ہے کہ انسان کی جو سماجی زندگی ہے، معاشرتی زندگی انڈیویجول کی انٹرپرسنل ریلیشن شپ ود ادر پیپل ود ان دیئر امیڈیٹ سراؤنڈنگ اور جنرل پبلک. یعنی کہ جب ہم سوشل لائف کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دوسرے انڈیویجول کے ساتھ یا گروپ کے ساتھ یا اوور آل پبلک کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ آپ کی سوشل لائف کو بلڈ کرتا ہے. کیونکہ سوشل لائف از اسٹرکچرڈ along دی ڈائمینشن آف ٹائم اینڈ اسپیس. یعنی آپ کے پاس آپ لوگوں کو ملتے ہیں، اور اسی یہ جو دنیا ہے جس کو ورلڈ کہتے ہیں، اس میں آپ کرتے ہیں اسپیشل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسپیسیفک ٹائم میں کرتے ہیں، اور اس کو ڈفرینٹ سوشل لائف کی روٹین ہے. وہ ایک ڈے بھی ہو سکتا ہے، وہ 4 دن بھی ہیں، مہینہ ہے، سال ہے، وہ آپ کی سوشل لائف جس میں آپ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے، وہ پبلک ہو، وہ انڈیویجول ہو، وہ کہیں خاندان لیول پہ ہو، کہیں کمیونٹی لیول پہ ہو، وہ آپ کی سوشل لائف بنیادی طور پہ بنتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیئر اور ریکریشن کی سوشل لائف چینج ہو جاتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. یعنی جو ہی آپ کی گروپ چینج ہوتا ہے، آپ کی ایج چینج ہوتی ہے، آپ کی لوکیشن چینج ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریکریشن کی اور لیئر کی جو ایکٹیویٹی ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں. آپ کا ایون جینڈر، آپ کی لوکیشن، آپ کی جیوگرافی، کہاں پہ آپ رہتے ہیں، آپ کا موسم کیسا ہے، یہ ساری چیزیں اوور آل آپ کی سوشل لائف کے اوپر اور ریکریشن اور لیئر کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. پھر ٹیکنالوجی نے لوگوں کو خاص طور پہ
جو لیئر اور ریکریشن ایکٹیویٹی ہے اس کے موڈ چینج کر دی ہیں. مثال کے طور پہ زیادہ تر لوگ ویک اینڈ پہ بھی اپنا سمارٹ فون کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, وہی 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں. تو وہ لیئر سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس کے اپنے سائیکولوجیکل اور مینٹل جو سٹریس ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اس میں بعض اوقات ریسرچرز کہتی ہے کہ اس میں اور بے شمار طرح کے جو معاملات ہیں. ایک اور بات بڑی اہم ہے یہاں پہ, جب ہم ٹیکنالوجی کی ریپلیسمنٹ کی بات کریں تو شہروں میں اس کے امپیکٹ ہے, لیکن رورل زندگی میں بھی اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ یہاں پہ بھی جو موڈ آف اکانومی ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ چینج ہو گئے. جب موڈ آف اکانومی چینج ہوئے, مینوفیکچرنگ اور کراپس کی خاص طور پہ پروڈکشن, اس کی ڈسیمینیشن, اس کو پھر اس کے جو طریقہ کار چینج ہوئے, تو لوگوں کی میں جو لیئر اور ریکریشن ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چینج ہوئی. اور آج کل اگر ہم پاکستانی سوسائٹی کی بالخصوص بات کریں تو وہ جو خاص طور پہ موبائل فون کا جانا, ٹیکنالوجی کا جانا, اور گاڑیوں کا, اور جو اپلائنسز ہیں گھروں میں, اس کا جس طرح ریپڈ فلو رورل ایریاز میں بھی جا رہا ہے, تو وہاں پہ بھی لائف جو ہے وہ لک لائک اربن لائف. تو وہ جو رورل لائف کا, رورل سٹرکچر کا ایک خاص پرٹیکولر وہ جو ٹریٹس ہوتے تھے اب وہ گڑبڑ ہونا شروع ہو گئے ہیں. یعنی وہ جو باؤنڈریز ہیں یعنی رورل اور اربن سیٹنگ کی, وہ اب بلر ہونا شروع ہو گئی ہیں, ان کے فاصلے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں ڈیو ٹو دی ایڈوانسمنٹ ان انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اس کے بعد ہے ڈرگس کے حوالے سے اور ادر ایکٹیویٹیز. اب یہ جو لیئر اور ریکریشن ایکٹیویٹی یہ ڈرگ کے ساتھ جڑی ہوئی بڑی چیز ہے. بہت سارے لوگ صرف ڈرگ استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم تفریح اور اپنی ریکریشن کے لیے وہ ڈرگ کی طرف, خاص طور پہ سبسٹنس ابیوز, جس میں الکوہول ہو سکتی ہے, جس میں افیم ہو سکتی ہے, جس میں بے شمار نام ہے, ہیروئن ہو سکتی ہے, گردہ ہے, اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں جو ڈرگ کے زمرے میں آتی ہیں. تو اس کا یوز قطعاً ریکریشن اور جو لیئر ٹائم کے لیے نہیں ہے, بٹ اٹس ہارمفل فار پرٹیکولرلی فار دی ینگ پیپل ہو آر مور انکلائنڈ ٹورڈ دیز تھنگس. بہت ساری ریسرچز پاکستان میں اس پہ ہو رہی ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے خاص طور پہ اس کو کس طرح وہی جو پرانے طریقے تھے آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے اس طرح لگایا جائے, تاکہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں تفریح کو اور لیئر ٹائم کو گزارا جائے, تاکہ ان کی مینٹل, سائیکولوجیکل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ بہتر رہ سکے.